کہ دیکھ تو نے چلتا سورج دیکھا اور وہ پوری آفتاب میں تھا، دوپہر کے وقت تصور بھی نہیں تھا کہ اس کو زوال آئے گا، لیکن اب دیکھ سورج زوال کی طرف جا رہا ہے اور اس کی روشنی مدد پڑ رہی ہے۔ تیرے اوپر بھی جوانی آئی، طاقت آئی، صحت آئی، تمہیں اپنے زوال کا خیال نہیں، لیکن یاد رکھ تیرا ہر آنے والا لمحہ اور ہر آنے والا سانس تمہیں زوال کی طرف لے جا رہا ہے۔ والعصر، قسم ہے تیری عصر کی اور تیری زمانے کی گزرنے کی قسم۔ قسم اللہ رب العزت نے اٹھائی۔ عام انسان کسی سے گفتگو کرتا ہے، جب اسے یقین دلانا ہوتا ہے تو کیا اٹھاتا ہے؟ قسم اٹھاتا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے سچا کلام کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ پوری کائنات کے رب سے سچا کوئی نہیں ہے، لیکن میرے رب بھی قسم اٹھا رہے ہیں۔ والعصر، قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر، انا بے شک، یقیناً کوئی شک نہیں ہے، الانسان سارے انسان، پوری انسانیت، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، کافر، مسلمان، ان الانسان، ساری انسانیت، نیک اور بد سبھی اس میں شامل، لفی خسر، یقیناً خسارے میں چلے گی۔ پوری انسانیت گھاٹے کے اندر چلی گئی۔ یا رب کوئی بچے گا نہیں؟ فرمایا ہاں، اگر تم خسارے سے بچنا چاہتے ہو، کامیابی لینا چاہتے ہو تو 4 سیڑھیاں ہیں، ان کو پار کر لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ کیا؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر خسارے سے وہ بچے گا جو ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اعمال صالح کرے گا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی وصیت کرے گا، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی وصیت کرے گا۔ سب سے پہلے خسارہ سمجھے کسے کہتے ہیں، اور پھر اس سے 4 کام کر کے بچنا ہے، وہ کسے کہتے ہیں۔ خسارہ کیا ہے؟ گھاٹا کیا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں خسارے کی صرف ایک قسم ہے۔ ایک شخص نے 100 روپے کی کوئی چیز خریدی مارکیٹ سے اور لے گیا، گلیوں میں، محلوں میں، بازاروں میں ٹھیلی لگانے لگا، بیچنے لگا، سارا دن محنت کرتا رہا، بڑی مشکل سے اس نے بیچی۔ جب شام کو پیسے جمع کیے تو جیب سے 80 روپے نکلے۔ 100 کی خریدی، جب 80 کی بکی تو کیا ہوا؟ اسے خسارہ ہو گیا۔ اب ایک اور شخص ہے، اس نے بھی 100 روپے کی کوئی چیز لی اور اسے گلیوں میں، محلوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں بیچتا رہا، سارا دن آوازیں لگاتا رہا، خون پسینہ ایک کیا، مشقت اٹھائی، تھکن اٹھائی، شام ہوئی تو جیب کو دیکھا، چیز بیچی تو 100 روپیہ اس کی جیب میں تھا۔ اس کو خسارہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا۔ ہم سمجھتے ہیں خسارہ نہیں ہوا، برابر ہوا، نہیں، برابر نہیں ہوا، خسارہ ہوا۔ کیسے؟ وہ سارے دن کی محنت، سارے دن کی مشقت، سارے دن کی تھکاوٹ، سارے دن کا پھرنا، اگر وہ 100 کے بدلے 100 ہی ہے تو وہ گھر ہی بیٹھا رہتا، مشقت بھی نہ اٹھاتا، تکلیف بھی نہ اٹھاتا، تھکاوٹ بھی نہ اٹھاتا، تو 100 کے بدلے کیا رہتا؟ 100 ہی رہتا۔ اس نے سارا دن محنت کی لیکن کچھ حاصل نہ ہوا، اس کی محنت کیا گئی؟ ضائع چلے گی۔ یہ بھی خسارہ ہے۔ اگر پیسے کم ہو گئے وہ بھی خسارہ ہے، محنت کرنے کے باوجود برابر بھی رہے تو بھی خسارہ ہے۔ فائدہ کسے ہوگا؟ جو 100 کی چیز خریدے اور بیچے، اس کو 125 ملے، 150 ملے، 200 ملے، جتنا بھی اوپر ملے گا، اب اس کو فائدہ اور منافع ہوگا۔ اب ہر انسان خسارہ اٹھا رہا ہے۔ خسارہ تو ہوتا ہے تجارت میں۔
تو ہم میں تو بہت سارے انسان ہیں جو تجارت نہیں کرتے، نہیں کر رہے ہیں۔ جو اس دنیا میں آ گیا وہ تجارت کر رہا ہے۔ وہ تجارت کیا ہے؟ یہ ہمارے سانس ہیں جن کو ہم لے رہے ہیں، اور ہماری تجارت جنت کی خریدنے کے لیے ہے۔ یہ سانس ہماری زندگی کی سب سے بہترین قیمتی چیز ہے۔ یہ نکلتے جا رہے ہیں، ہم اس کو استعمال کرتے جا رہے ہیں۔ اگر یہ ہمارے سانس اللہ کے گناہوں میں لگ گئے، نافرمانی میں لگ گئے، تو یہ ہمارے نکلے ہوئے سانس ہمارے لیے خسارہ بن جائیں گے۔ اور اگر ہم نے اپنی زندگی گناہوں میں تو نہیں لگائی لیکن نیکی میں بھی نہیں لگائی، برابر اگر ہم نے اپنی زندگی گناہوں میں لگا دی تو خسارہ ہے، لیکن اگر نیکی میں نہیں لگائی، گناہوں میں بھی نہیں لگائی، جیسا کہ اکثر کرتے ہیں، کہاں بیٹھے ہو؟ بس ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ ادھر بیٹھے ہو؟ بس وقت پاس کر رہا ہوں۔ ارے کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں، بس فارغ بیٹھا ہوں۔ یقین جانیے جس کے لمحات، جس کی صبح، جس کی شام، جس کی رات اللہ کے نافرمانی میں گزری، وہ تو خسارے والا ہے ہی ہے۔ اور جس کا کوئی لمحہ بھی اللہ کی عبادت کے بغیر گزر گیا، وہ بھی خسارے والا ہے، وہ بھی خسارے والا ہے۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے خسارے کا مفہوم ایک برف بیچنے والے سے سیکھا جو رے کے علاقے میں بازار کے اندر آوازیں لگا رہا تھا، لوگوں میرے اوپر رحم کھاؤ، میرے اوپر ترس کھاؤ، میرے اوپر احسان کرو، میری برف کو خرید لو، وگرنہ اس کا ایک قطرہ بہہ رہا ہے، اور اگر تم نے نہ خریدی تو میرا راس المال ضائع ہو جائے گا اور میری ساری قیمتی چیز ضائع ہو جائے گی۔ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ اپنی برف کے پگھلنے کو خسارہ سمجھ رہا ہے، میں سمجھ گیا میرا ایک سانس اگر اللہ کی عبادت کے بغیر گزر گیا تو یہ میری زندگی بھی خسارے والی زندگی۔ آج ہم دیکھیں ہمارا کتنا وقت اللہ کی عبادت میں ہے اور کتنا وقت موبائل پر ہے، کتنا وقت اللہ کی عبادت میں ہے اور کتنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، یقیناً یہ ساری انسانیت خسارے میں چلی گئی، سب خسارے میں۔ اگر کوئی سانس گناہ میں گزرا خسارہ ہے، اور اگر کوئی سانس گناہ نہیں لے رہا لیکن نیکی بھی نہیں لے رہا تو یہ بھی خسارہ ہے۔ یا رب فائدہ کیسے ہوگا؟ فرمایا آؤ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ پہلی سیڑھی یہ ہے ایمان لے آؤ، پہلی سیڑھی یہ ہے ایمان لے آؤ، تم خسارے سے بچ جاؤ گے۔ یقین جانیے آج مجھے یقین ہے کہ آپ سب مومن ہیں، اہل ایمان ہے تو مسجد میں آئے ہیں، مومن نہ ہوتے تو مسجد میں نہ آتے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، مومن ہونا اتنی بڑی نیکی ہے، اس کے مقابلے میں ایک کافر ہو، اس کافر میں 1000 خوبیاں ہو اور اس مسلمان میں 1000 کوتاہیاں ہو، لیکن یہ اللہ کو مانتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کی قسم یہ مومن اس کافر سے 1000 درجے بہتر ہے۔ آج کچھ لوگ باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں جا کر ان کی تھوڑی سی اچھائیاں دیکھتے ہیں کہ وہ سچ بولتے ہیں، وہ کم نہیں تولتے ہیں، وہ وعدہ